بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے سے دین کو طاقت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، لیکن کس کے حق میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ یہاں ہمارے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ ابو جہل کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت دونوں چوٹی کے جوانوں میں سے تھے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم دونوں کو زیر بحث لائیں گے، جن کو سن کر انشاءاللہ آپ کے ذہن کو تشفی ملے گی۔ دوسرا، اس دعا کا پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کیوں مانگی۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ان دو نکات کی۔ اللہ رب العزت انسان کی تڑپ اور طلب پر فیصلے فرماتے ہیں، اس کی سوچ اور نیت کے موافق اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اگر سوچ اور نیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو عمر بن خطاب اپنی ذات یا سرداری کے لیے نہیں، بلکہ اپنے قبیلے اور اس کے لوگوں، یا یوں کہہ لیں اپنے پہلے مذہب کی بقا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف اگر ابو جہل کی سوچ کا نقشہ کھینچا جائے تو اپنی ذات، سرداری، شان و شوکت اور رتبے کا پہلو ہر سمت نظر آئے گا۔ مختلف مفسرین و مفکرین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کافی جلالی انسان تھے، لیکن آپ کے اندر تکبر، سرداری کا مادہ، انا پرستی وغیرہ نہیں تھی۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت قریش میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک عمر بھی تھے۔ گھوڑ سواری، تیغ زنی، کشتی اور فن تقریر کے ماہر تھے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ کے اندر تکبر کا مادہ نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف عمر بن حشام یعنی ابو جہل تکبر میں اتنا آگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ لات و عزا کی قسم، تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکہ میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ معزز ہوں۔ ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں جان سکتا، آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ ناظرین، یہاں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کیوں اللہ رب العزت نے عمر کا انتخاب کیا۔ ایک دن ابو جہل خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا، حضرت صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، لیکن وعدہ کریں آپ سچ بولیں گے اور جواب میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں گے۔ تو جواب میں ابو جہل نے کہا، پاگل ہو، دیکھتے نہیں کہ میں کتنی پاک و متبرک جگہ بیٹھا ہوں، کیا یہاں بیٹھ کر بھی میں جھوٹ بولوں گا؟ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیہاتی سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تل ملا اٹھا اور بولا، ظالم، اس پاک جگہ تمہیں یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ دیہاتی نے کہا، اس لیے تو پوچھا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ بھر آئی آواز میں اس نے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اللہ کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا ہے، اس کی نبوت بھی سچی ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے؟ اس کے جواب میں اس نے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھ، وہاں تو یہ عالم ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اپنے کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ان کی محفل میں آقا اور غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا جانا پہچانا سردار ہوں، لوگ میری قدم بوسی کرنے دور سے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و جلال، شان و شوکت چھوڑ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ ناظرین، کیا یہ باتیں اسے ابو جہل کا نام دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وہ بدبخت انسان جس کے ہاتھوں میں کنکریوں نے بھی کلمہ پڑا، لیکن ذات، سرداری، شان و شوکت کے نشے نے اسے ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیا۔ میرے خیال میں یہ بات اب واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیوں کیا۔
اب اس دعا کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ وہ بدھ کا دن تھا جب خانہ کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے اتنا مارا کہ چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں سوج گئیں۔ بنو تیم نے انہیں اٹھا کر اعلان کیا، اگر ابوبکر مر گئے تو بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ خاندان والے بہت ناراض ہوئے اور بولے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے پھر بھی آپ اسی کا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے۔ آپ کی ماں جو اس وقت اسلام نہیں لائی تھیں انہوں نے آپ کو دودھ دینا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جمیل کو بلاؤ۔ وہ آئیں، ان سے حال دریافت کیا۔ وہ بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے زید بن ارقم کے گھر لے چلو، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں سکون نہیں آئے گا۔ آپ کی والدہ اور جمیل آپ کو زید بن ارقم کے گھر لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو گلے لگا کر اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں ابھی تک ایمان نہیں لائیں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ابوبکر کی والدہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور کر دیا۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس ہو کر کہا، اے میرے رب، اب ایک عمر مجھے دے دے۔ یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کا واقعہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔